بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله فقل حسبي الله فإن تولوا فقل حسبي لا إله إلا هو رب العرش العظيم فقل حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود شریف بآواز بلند سارے حضرات مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سامعین گرامی قدر سٹیج پر تشریف فرما علماء و سناخانان خیر الانام اور جمیع حاضرین گرامی قدر حضرات گزشتہ کئی سالوں سے آپ کے ہاں حاضری خوبصورت محفل میں ہوتی آ رہی ہے امسال بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور کرم سے حسین محفل میں اور ان کیفیات بھرے لمحات میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل نصیب فرمائی یہاں میرے آنے کا سب سے پہلے جو سبب تھے اور ہیں میرے مراد حضرت علامہ مولانا حافظ قاری وقار علی نصیروی گولڈوی آپ تھے اور آپ ہیں اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا حافظ عتیق الرحمن صاحب چشتی گولڈوی صوفی نور محمد صاحب نقیبی اور صوفی اشفاق صاحب اور ان کے جمیع جتنے بھی اصغر اور اکبر ہیں چھوٹے بڑے ہیں ہم سب چھوٹے بڑے اور اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کے ساتھ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو کائنات میں اکبر کے بعد سب سے بڑا ہے سمجھ آ رہی ہے انہوں تو سام پچھلے آ رہی ہے نا نہیں تو چگے آ جاؤ پھر جنانی آنی ہے دے آ جاؤ اب بولنا میرے ساتھ ذرا
لمبی گفتگو میں نہیں کروں گا، آپ پر منحصر ہے کہ کہاں تک چلاتے ہیں۔ اچھی نعت پڑھی ماشاءاللہ انہوں نے، اور نعت ہوتی اچھی ہے، لیکن کیفیات اندر سے جب اٹھ جائیں تو غالب نے کہا تھا کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کی ہم نہیں قائل، جو آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ ٹھیک ہے، درد ہو نا بندے کو، ویلا پانا ہے بندہ، پریشان ہوتا ہے، بچے پیٹ پرابلم ہے، سر درد ہے، چپ کر بیٹھ، ماں بھی کہنی ہے کہ کوئی نہیں ایویں کر دے، ٹھیک ٹھاک روندہ ہے۔ درد کیفیات جو ہوتی ہیں، درد جو ہوتا ہے وہ مجبور کرتا ہے رونے کو، یا اپنے آپ کے ہونے کو مجبور کرتا ہے کہ ثابت کر، کچھ کر اٹھ کے۔ تو جس کو کیفیات سے جو واقف نہیں ہے، ظاہر یہ رنج کی بات نہیں، چونکہ تو واقف کیفیات ہی نہیں۔ کچھ آدمی بیچارے کو کیا پتا کہ کیفیات کیا ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے کیفیات۔ ٹھیک ہے، حضرت بول کلندر حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، تو بڑا نامی آدمی، بڑا اس کا قاد ہے فلسفی اور بڑا منطقی، وہ بھی ان کی محفل میں تھا۔ تو آپ یہ کیفیات کی بات کر رہا ہوں میں، اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں، ذوق وجدان جس کا نام ہے۔ تو آپ چونکہ مجرد انسان تھے، مجرد بہی مانا کہ ان کی جو روح تھی لطافت کے اعلیٰ مدار پر تھی، اعلیٰ مقام پر تھی، مجرد دنیا سے ماورا انسان، تو وہ ان کی کیفیات ہی اللہ اللہ، جو پاس بیٹھتے تھے وہ بھی اللہ اللہ۔ اقبال نے کہا تھا کہ ذوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے میں ہے، ذوق میری لے میں ہے، شوق میری نئے بانسری میں ہے، اور نغمہ ہے اللہ میرے رگو پے میں ہے۔ اسی بھی بول پا، ٹھنڈ لگی کوئی اتنی ٹھنڈ نہیں ہے، ارے بول جاؤ۔ تو اقبال جیسا بندہ، ٹھیک ہے، کہاں کہاں پڑا اور کہاں کہاں گیا، لیکن اس کو بھی جو رنگ چڑھا ہوا تھا وہ ویسے رنگ نہیں چڑھا ہوا تھا، وہ کسی کے ہاتھ چڑھا ہوا تھا، اس کو تب کیفیات ذوق اور شوق مل رہا تھا۔ تو بابا صاحب چونکہ اللہ کی صدائیں بلند کرنے والی لطیف روح تھی، تو اب اللہ اللہ ساتھ والے بھی، تو وہ بیٹھا جا کے دنیا دار خشک آدمی بیچارہ، ٹھیک ہے، پڑھ پڑھ کے دنیا نے کہہ دیتے دماغ پھرے ہے اس کا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، صفات ذوق کیا ہے، وجدان کیا ہے، شوق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اتارو ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی، اقبال کا کلام ہے یہ بھی، علامہ اتارو ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی، ارے کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ جتنے نام اقبال نے گنے یہ 4 نام، اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، اقبال نے کہا جتنا بڑا بندہ ہو، جتنا بڑا بھی ہو، کسی کو کچھ ہاتھ نہیں آیا، صرف جو اٹھ کر سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں رویا ہے، تب اس کا مقام آیا ہے، اور وہ مدینے والے کا نام تھام آیا ہے، اور اس کا ہمارے نام پیغام آیا ہے، اور یہی ہمارے پاس اسلام آیا ہے۔ بابا صاحب تھے تو انہوں نے اللہ اللہ تو بیٹھا تھا نا، یہ لوگ جو ہوتے ہیں جواسیس القلوب، رومی نے کہا
دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا. 2 نمبر فراڈیوں کی بات نہیں. آلہ لوگ چپ کر کے بیٹھے اندر بلے میں چلائے. پنجابی سمجھ آ رہی ہے نا؟ چپ کر کے بندہ پتہ نہیں ہونا. دلیل دیتا ہوں آج کل تو سارا کچھ کھل گئے. موبائل نیٹ ورک والے ایک میسج سینڈ کرنے تو لکھاں لوگوں کو جانا. چپ کر کے پتہ نہیں ہونا. ٹوں ٹوں نہیں چپ کر کے آ جانا. ٹھیک ہے کنیکٹ ہوئے ہونے نا ادھر کنیکشن ہونے تعلق ہوتا ہے ادھر. جائز والے کریں گے تو جائز والی جتنے سمیں آن ہوگی شرط ہے کہ آن ہونا چاہیے نا کچھ نہ کوئی تعلق ہونا اندر سا ہوئے اس کو بجلی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے. اور سا بہت اسی بھی سا ہونا چاہیے نا موبائل ہوئے. اور شدہ جو موبائل ہوئے یا لکھا نہ ہوئے. لکھا والے ابھی پیغام بچا بنا ہے اور شدہ موبائل والے بھی پہنچ بنے. ٹو ٹو کے جی اے جی فلانا 15 منٹ مل گئے اور گھنٹہ مل گئے. اپنا جی پی مل گئے. چپ کر کے مل گئے. کچھ کیا بھی نہیں اس نے. کیسے پتا چلا اور پیغام آیا کیسے؟ لوگ کہتے ہیں جی تم ادھر سے سلام پڑھتے ہو کیسے جاتا ہے ثابت کرو. جائز والے جو آپ کو میسج کرتے ہیں جتنے نیٹ ورک ہیں تم ثابت کرو نا کیسے تمہارے پاس آ جاتا ہے. کیسے آتا ہے؟ جیسے آتا ہے سلام بھی ویسے جاتا ہے. جامی نے یہاں کہا کہ نسیمہ جانبے اسا کھول چھوڑ یار تم کیا کرنا ہے. نسیمہ جانبے بتہا گزر کن. نسیمہ جانبے بتہا گزر کن سے حوالم محمد را خبر کن. کچھ تو برقی آلات ہوتے ہیں آپ جواب دو گے کہ یہ سیٹلائٹ سسٹم ہے. یہ پوسٹر لگا ہوتا ہے. نہیں کھمبا. ہاں اس کو کیا بولتے ہیں ٹاور. اور مدینے سے آ رہی ہے مجھے پاور. ٹاور لگے ہونے کہتے ہیں یہ سیٹلائٹ سسٹم ہے. تارا لہرانیاں نے تو مدینے بھی لہرانیاں نے. تو جامی نے جس طرح آج تم کہتے ہو کہ ہوا کے گوشت پر امریکہ سے بات ادھر ہو رہی ہے. بندہ حرکات و نقل سب کچھ آ رہا ہے سامنے اس کی شکل و شباہت آ رہی ہے. پریشانی بھی کوئی نہیں. نیٹ آن ہونا چاہیے. کنیکشن ہونا پڑتا ہے. کنیکٹ ہونا پڑتا ہے. تو جامی نے بھی یہی عقدہ حل کیا. سائنس والوں برقی آلات پر سکرینہ پر محو شدہ لوگوں تم کہتے ہو کہ بڑی ترقی کر لی سائنس نے اس دور میں فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. ترقی اے ہوئی ہے کہ ترقی جامی کر رہا ہے. یہ ترقی تو انگریز بھی کر رہا ہے. دنیا ساری کر رہی ہے. لیکن جو عاشق صادق ہوتا ہے اس کی پرواز سوئے مدینہ ہوتی ہے. سوئے رسول ہوتی ہے.